بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ فیضان تجوید کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے وقوف کے حوالے سے، وقف کے حوالے سے سبق ہمارے چل رہے تھے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے جو رموز اوقاف ہیں، وقف کرنے کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا تھا، اور چند نشانیاں پڑھی تھی اور ان کا مطلب کیا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، تو وہ پڑھا تھا۔ آج اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل ہم نے لا تک پڑھا تھا، تو لا پر وقف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ رکے گا تو معنی تبدیل ہو جائے گی، تو اگر کوئی بندہ رکتا ہے تو اس کو پیچھے سے ایک دو کلمات لوٹا کر اعادہ کر کے پڑھنا۔ آگے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قاف اور اس کے اوپر لام لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ وقف مختلف فی کی علامت ہے۔ قیل لا وقف علیہ، کہا گیا کہ اس پر کوئی وقف نہیں۔ قاف سے قیلا اور لا سے مطلب لا وقف علیہ، یہ اس کا مخفف ہے۔ اس جگہ پر وقف نہ کیا جائے تو بہتر ہے، وقف نہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیلا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قیلا کا مطلب یہ ضعف کے طور پر کہا جاتا ہے، اور بس اوقات ہوتا ہے آیت کا دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے آیت کا، اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو آیت لا کہتے ہیں۔ یہاں پر وقف کبھی نہیں ہے، بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے، کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ وقف کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، البتہ بوجہ محل وقف نہ ہونے کی وصل بہتر ہے۔ البتہ بوجہ محل وقف نہ ہونے کی وجہ سے وصل بہتر ہے، یعنی چونکہ یہ وقف کا محل نہیں ہے تو ملا کر پڑھنا یہ بہتر ہے۔ آیت پوری ہو رہی ہے تو اس وجہ سے وقف کرنا جائز تو ہے، لیکن محل وقف نہیں ہے، وقف کرنے کی جگہ نہیں ہے، معنی وہاں پر جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہا ہوتا، تو وصل بہتر ہے۔ لیکن وقف کرنے کے بعد اعادہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ وقف کرتا ہے اس نشانی پر تو اب اعادہ نہیں کرے گا، لیکن جو صرف لا لکھا ہوا ہو تو اس پر وقف نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ مجبوری کے باعث وقف کرتا ہے تو پھر اعادہ کرنا ہوگا، لوٹانا ہوگا۔ آگے ایک اور علامت نشانی بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار میم عین ما لکھا ہوتا ہے، تو یہ وقف معانقہ کی علامت ہے، وقف معانقہ کی علامت ہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر معانقہ کا مخفف ما لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ آیت کے درمیان میں لکھی ہوئی نہیں ہوتا ما، بلکہ یہ وہ جو جہاں پر رکوع کی علامت لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی حاشیہ پر، سائڈ پر، جیسے یہ پیج ہے تو اس سائڈ کے اس پیج پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ علامت، اور درمیانی آیت میں دو جگہ تین تین نقطے مرسوم ہوتے ہیں، جیسے لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو یہ ہو گیا ما والا ہو گیا۔ اب ایک اور وقف کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ تین ڈاٹس ہوتے ہیں، دو نیچے ہوتے ہیں، پھر ان دو ڈاٹس کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، تو یہ تین ڈاٹس ہوتے ہیں ٹرینگل کی شکل میں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو جگہ تین تین نقطے ہوتے ہیں، تو ان کی لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں ساتھ آتے ہیں، ایک لفظ ان کے بیچ میں ہوتا ہے یا دو تین الفاظ بیچ میں ہوتے ہیں، اور دائیں جانب بھی یہ تین ڈاٹس آتے ہیں، بائیں جانب یہ تین ڈاٹس آتے ہیں، تو کہتے ہیں دو جگہ تین تین ڈاٹس مرسوم ہوتے ہیں، جیسے لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو یہ وقف معانقہ کا حکم یہ ہے، تو یہ بھی وقف معانقہ ہے، اور کہتے ہیں وقف معانقہ کا حکم یہ ہے کہ نہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے اور نہ ہی دونوں جگہ وصل کرنا چاہیے، یعنی اس کو لا ریب فیہ ہدی للمتقین دونوں جگہ وصل کیا میں نے تو یہ جائز نہیں ہے، ایک جگہ پر وقف کرنا ہے، دونوں جگہ پر وقف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لا ریب فی ہدی للمتقین، ٹھیک ہے، تو یہ فی کا تعلق لا ریب کے ساتھ ہو جائے گا، اور اگر ہم لا ریب پر وقف کریں تو اس کا اس طرح پڑھیں گے کہ لا ریب
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो फी का ताल्लुक आगे से हो जाएगा, तो फी का माना जो है वो आगे से बनेगा। तो न दोनों जगह वकफ करना है, न दोनों जगह वसल करना है। अगर यहाँ पर वकफ कर रहे हैं तो यहाँ पर वसल करें, यहाँ पर वकफ करें तो यहाँ पर वसल करें। बल्कि वसल अव्वल वक्फे सानी या वक्फे अव्वल वसल सानी करना चाहिए। पहली जगह पर अगर वकफ कर रहे हैं तो दूसरी जगह वकफ करें, वसल करें। अगर पहली जगह वसल करना चाहें तो दूसरी जगह वकफ करें, जैसा कि मैंने पहले बयान किया। आगे कहते हैं वक्फुन नबी। बसा औकात वक्फुन नबी भी हाशिए के अंदर लिखा हुआ होता है। तो कहते हैं ये कलाम में मजीद में हाशिए पर लिखा हुआ होता है। ऐसे मौके पर वकफ करना मुस्तहब है। यहाँ पर जगह बनती होती है ना कुरान पाक की साइड में, तो वहां पर ये लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर वकफ करना ये मुस्तहब है, बंदा कर सकता है। दूसरा होता है वक्फे मंजिल। ये इसको वक्फे जिबरील भी कहते हैं। इस जगह पर वकफ करना मुस्तहब है। वक्फ गुफरान ये भी लिखा हुआ होता है, तो ये भी कुरान मजीद के हाशिया पर लिखा होता है। ऐसी जगह वकफ करने से माना की वजाहत और सुनने वाले पर भी बशाशत पैदा होती है। माना की वजाहत होती है और सुनने वाले पर बशाशत पैदा होती है कि उसको माना समझ आती है। इसलिए इसको गुफरान कहते हैं। यहाँ वसल से वकफ बेहतर है। वसल से वकफ बेहतर है, यानी वसल कर सकते हैं लेकिन बेहतर यह कि वकफ किया जाए। उसके बाद ये वक्फे कुफरान, ये हाशिया पर ऐसी जगह पर लिखा होता है जहां वक्फ करने से खास किस्म की कबात पैदा नहीं होती, खास किस्म की कबात पैदा होती है। तो इसलिए कुफरान कहते हैं, जिसको माना जानने वाला खूब ही समझ सकता है। बल्कि अगर सामे ऐसी माना का अकीदा रखे तो मोजिब कुफर है, लिहाजा ऐसे मौके पर वक्फ ना करना चाहिए। वक्फे कुफरान, इस पर वक्फ ना करना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा वक्फ करे तो जो बना जानता है तो उसको पता चलता है, अकीदा भी खराब हो जाता है। बंदा जो है वो दारा इस्लाम से भी निकल सकता है। और कभी कभार सीन भी लिखा होता है। ये अलामत सख्ता का इख्तिसार है। अलामत सख्ता क्या है, इसका बयान हमने पीछे पढ़ा कि आवाज कट जाए लेकिन सांस बरकरार हो। सांस नहीं रुकनी चाहिए, सांस बरकरार रहे लेकिन आवाज रुकनी चाहिए। तो इसका वजाहत से बयान पीछे हो चुका है। उसके बाद है असजदा। कुरान मजीद के हाशिए और आयत पर असजदा लिखा होता है। यहाँ सजदा तिलावत किया जाता है। टोटल कुरान मजीद के अंदर 14 सजदे हैं, 14 ऐसी आयत हैं जिनके ऊपर ये लिखा हुआ होता है असजदा। तो यहाँ पर वकफ किया जाए और सजदा तिलावत भी किया जाए। ठीक है, चलिए आगे इंशाल्लाह ताला कवायद मुतफ़र्रिक़ा पढ़ेंगे रुमूज़ के हवाले से। तो आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।